بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دورِ قرآن کی 36 کلاس شروع کر رہے ہیں 10 میں 2020، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ مجادلہ سے آگے چلیں گے۔ میرا نام نکھت حیدر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ، اور پیچھے جانے کا زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، ورنہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا اس کی بھی تھوڑی سی یاد دہانی کرائی جائے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ سب کے پاس اپنے پچھلے نوٹس موجود ہیں۔ سورہ مجادلہ جو کہ پارہ نمبر 28 میں ہے، اور مجادلہ کا مطلب جدل سے ہے، جھگڑا کرنے والی، اور یہ اس میں سورہ کے شروع میں ہی ان خاتون کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنے شوہر کے زہار کا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے بار بار اصرار کیا تھا کہ آپ کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ تو یہ جو بار بار اصرار تھا نا، اسی لیے اس سورہ کو مجادلہ کہا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، آج ہم نے دعا نہیں کری، اچھا ٹھیک ہے، تو دعا کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ یہ فیس بک کی پریشانی نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آن نہیں ہو رہا تھا تو میرا ذہن ادھر سے چلا گیا، تو پہلے دعا سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ انشاءاللہ جن کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور جن کی اطاعت کا جذبہ دل کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ، جن کے حدیثوں سے شوق اور محبت عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو سورہ مجادلہ کی تلاوت سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، پھر ہم تفصیلی بات اس کی رکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ مجادلہ جو کہ مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 3 ہیں، یعنی 3 رکوز، اینڈ آیات 28 جز یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الحمدللہ، سورہ مجادلہ جس کی تھوڑی تفصیل شروع میں ہم پڑھ چکے اور دیکھ چکے، اور یہ واقعہ ہے قبیلہ خزرج کی خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر اوس بن ثابت انصاری
قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، اور انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا۔ تو جس وقت وہ خولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر کے زہار کا قصہ سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عرض کر رہی تھیں کہ اگر ہم دونوں کی جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ اور زہار کا معاملہ کیا ہوتا تھا ہم پہلے جان چکے ہیں کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ تیری پیٹھ میری ماں کے جیسی ہے، تو اس سے مطلب یہ ہوتا کہ اس نے گویا کہ طلاق دے دیا اپنی بیوی کو۔ تو یہ جاہلیت میں طلاق کا ایک طریقہ تھا، اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو آپ یہ شکایت کر رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم دونوں کی جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی اور میرے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ تو عین اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت نازل ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے کہ جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ شکایت کرنے والی خاتون آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح چپ کے باتیں کر رہی تھیں کہ باوجود اسی کمرے میں ہونے کے میں مطلقاً نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوشیدہ آواز کو بھی سن لیا اور آیت اتری، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے آیت، اور یہ ہے وہ سورہ جو کہ نازل ہوئی، اور ان کے بارے میں ہے کہ ان خاتون کا اتنا احترام کیا جاتا تھا اور صحابہ اتنا احترام کرتے تھے آپ کی اسی بات کی وجہ سے کہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی شکایت آسمانوں پر سنی اور آپ کے لیے ایک سورہ نازل کر دی اور کچھ آیات نازل کر دی۔ روایت میں ہے بیہقی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے ان کو روکا۔ آپ فوراً رک گئے اور سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے، اور جب تک بات اس نے ختم نہ کر لی آپ کھڑے رہے۔ تو ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر کے لیے روکے رکھا؟ فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پر ان سے معذرت کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کو ملی ایک دفعہ راستے میں، تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگیں، اوہو اے عمر، ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار اوکاز میں دیکھا تھا، اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لے کے بکریاں چراتے پھرتے تھے۔ پھر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر کہلانے لگے، پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جانے لگے۔ ذرا رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ارے اس عورت نے تو امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں کہنے دو، جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، اور تو عمر کو تو بدرجہ اولا سننی چاہیے، عمر کو تو بدرجہ اولا سننی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں، آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کے پاس اپنے پریشان حال بندوں کے سننے کے تمام دروازے اوپن ہیں۔ اس لیے کبھی کوئی پریشانی آئے تو یہ نہ سمجھے انسان کہ اللہ تعالیٰ کو سنانے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کو سنانے سے فائدہ ہوگا۔ ہم یہی کرتے ہیں نا، لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی ہے، ہماری بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے،
یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتا دی گئی، یہ قاعدہ قانون ہو گیا کہ اب اس طرح زہار کے ذریعے سے طلاق نہیں دی جائے گی کسی عورت کو، اور اگر کوئی مرد کہتا بھی ہے، کوئی شوہر، تو بھی طلاق نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو زہار اس طرح سے تو طلاق نہیں ہوئی، لیکن رجوع کرنے سے پہلے یہ جو کفارہ دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو مذاق نہ بنا لیں۔ اب جب بھی کوئی بات کرے تو سوچ سمجھ کے کرے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کفارہ رکھا ہے اس کا کہ دونوں جب دوبارہ سے ملاقات کریں تو اس سے پہلے یہ کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا، گن گن کر محفوظ رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ انسان عمل کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس میرے بھولنے سے میرے گناہ کم نہیں ہو جاتے، صحیح ہے، اور میرے بھولنے سے میری نیکیاں بھی برباد نہیں ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین کے پاس یہ وعدہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 پر ہیں، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں بتا دیا کہ کوئی بات کتنی بھی خاموشی کے ساتھ اور سرگوشی کے ساتھ، پہلے تو سرگوشی منع کی گئی، اور خاص طور پر گناہ کی باتیں، مذاق کی باتیں ایک دوسرے کو، اور مجلس میں تو یہ بہت ہی برا ہے کہ کوئی بھی سرگوشی کے ساتھ بات نہ کرے آپس میں 2 لوگ جب مجلس میں بیٹھے ہوں، تاکہ تیسرے کے دل میں بدگمانی پیدا ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی سرگوشیاں سوائے خیر کی بات کے لیے منع کی گئی ہے کہ ایک انسان دوسرے کے کان میں، لیکن آپ کو پتہ ہے سرگوشی کیوں کی جاتی ہے؟ سرگوشی ہمیشہ برائی کے لیے، مذاق کے لیے، کسی کے لیے، کسی کے کچھ خراب باتوں کے لیے اور شر کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی خیر کی بات ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سورہ مجادلہ آیت نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 28۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو، اور اس خدا سے اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
جب تم رسول سے تخلیہ میں یعنی تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تنہائی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہ جو ہے نا صدقے کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آیت ہے قرآن کی جس پر کہ صرف میں نے عمل کیا ہے، اور وہ آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی آیت، تو جب یہ حکم نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے یہ حکم کیوں نازل ہوا آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سے ہر انسان اپنے مسئلے کے لیے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے تھے جو غیر ضروری باتیں ہوتی تھیں۔ اس سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ لوگ اب جب صدقہ دے کے آئیں گے تو پھر ضروری باتیں کیا کریں گے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو بھی برباد نہیں کریں گے اور آپ کے آرام میں بھی خلل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے جب روکا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کتنا صدقہ مقرر کیا جائے؟ کیا 1 دینار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں کی قدرت سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نصف دینار؟ میں نے کیا لوگوں کی جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتے اس کی؟ تو پھر فرمایا پوچھا کتنا؟ میں نے عرض کیا بس 1 جو برابر سونا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی اس آیت پر مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی مسکین کو دینار دی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے سرگوشی کی، پھر تو یہ حکم اٹھ گیا، مجھ سے پہلے بھی کسی نے اس پر عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی اس پر عمل کر سکا۔ تو اللہ نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ یہ مشقت ہو جائے گی ایمان والے لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت اس حالت میں نہیں تھے کہ اتنا صدقہ دیا جا سکے، تو پھر دین کا علم یا اپنی پریشانی سے کہ اپنی مشکل سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوتا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو، اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے اور اپنے بندوں پر تو خاص رحمان ہے۔ تو ہم لوگ اس وقت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14 پر ہیں، پارہ نمبر 28 ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروپ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے، اور اللہ کا غضب ہے جن پر، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں سے کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زوراور ہے۔ یہاں پر یہود کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ بات بات پر قسمیں کھاتے اور ایمان والوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالتے جاتے تھے، حالانکہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ساری باتیں موجود تھیں، اور اسی لیے جب ان کے پاس یہ انصار یا مشرکین مکہ پوچھنے کو جاتے کہ آپ تو اہل علم ہیں، کتاب والے لوگ ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ رسول سچے رسول ہیں، تو وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو بھی شک میں، اور جو لوگ لے آتے تھے ان کو بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا کرتے تھے اور بات بات پر قسم کھاتے تھے تاکہ ان کی بات کا یقین کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر ناراضگی ظاہر کی، اور میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی بات بات پر قسموں کو کھانا، انسان بات سچی اور اچھی کرے تاکہ اس کا اعتبار لوگوں کو ہے۔ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے جس کو بار بار اپنے اوپر اعتبار دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ایک سچا اور معتبر انسان کی کہی ہوئی بات ہی انسان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 22 ہے،
تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر دی ہے، کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات اور کتنا خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے ایمان والوں کو۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے حکومتوں کے لوگ آتے ہیں، ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوتا ہے، محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، اخلاق اور پولیٹیکلی اخلاق کو منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اتنا زیادہ ان کا ساتھ دینا کہ بعض اوقات مسلمانوں کے خلاف جاتی ہوں یہ باتیں کہیں پر کسی طرح زیب نہیں دیتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر ابو عبیدہ بن عامر عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے، کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کے والد کفر کی حمایت میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے تو آپ نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آخری وقت میں جب کہ ان کو خلافت کے لیے ایک جماعت کو مقرر کیا تھا تو اور یہ کہا تھا کہ جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں، اس وقت حضرت ابو عبیدہ کی نسبت فرمایا تھا کہ اگر وہ ہوتے تو میں انہی کو خلیفہ مقرر کرتا۔ اور جنگ بدر میں بہت سارے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، اور اسی لیے اس جنگ بدر کے جو لوگ تھے نا، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تھی کہ اب اگر بدر والے لوگ کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی یہ بات تھی کہ اگر بدر والے لوگ اب کچھ بھی کریں، انہوں نے ایمان کا وہ مظاہرہ اور وہ ثبوت پیش کیا ہے کہ اب اس کے بعد یہ کچھ بھی کریں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کہ حالت اتنی مشکل تھی اور سامنے رشتہ دار موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنے قریبی رشتہ دار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا تھا۔ تو یہ وہ معاملات تھے، یہی وجہ تھی کہ جب ابوبکر صدیق کے وہ بیٹے جو ایمان لے آئے، بعد میں انہوں نے کہا کہ ابا جان بارہا ایسا ہوا بدر کے جنگ میں کہ آپ میرے تلوار کے زد میں آئے، لیکن آپ میرے والد تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے کہا تھا خدا کی قسم اگر ایک بار بھی تو میری تلوار کے زد میں آتا تو پھر میں تجھے نہ چھوڑتا، اس لیے کہ میں اللہ کے دشمنوں کو چھوڑنے والا ہی نہیں تھا۔ تو میرے دل میں اور آپ کے دل میں ایمان والوں کی محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور ایمان سے جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر ایسے لوگوں کی جو مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ سورہ حشر، اور حشر کا مطلب ہے جمع ہونا۔ سورہ مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 3 ہیں، 3 رکوعز ہیں، آیات 24۔ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں پر اس کی تفصیل ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور یہ ربیع الاول 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ یہ بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس کے بارے میں جو اس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ ان کو جلاوطنی کا نوٹس دے دیا گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے باوجود یہ کہ وعدہ کر کے اور سائن کر کے وفا کا، مدینہ والوں کے لیے یہ خطرہ بن گیا اور انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی۔ تو اب اس وعدہ خلافی کی سزا یہ دی گئی کہ ان کو مدینہ چھوڑ کر نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ آیت نمبر ہم اس وقت 2 پر ہیں، 2 سورہ حشر، پارہ نمبر 28۔
نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ اور عبرت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اگر جنگ کی جائے گی تو پھر یہی حال ہونا ہے کہ پھر کسی انسان کو زمین میں جگہ نہ ملے گی۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل اور خوار کرے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیں، وہ اللہ اور اس کے رسول، رشتہ داروں، یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیداد سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دیا جاتا ہے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، یعنی انصار۔ اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے اور ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھنا کہ یہ مال فے جو ہے نا، اس کو مال فے کہا جاتا ہے کون سے مال کو؟ جس میں انسان کو کوئی مال دشمن سے بغیر لڑے ہوئے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ مال ان کو دشمن سے بغیر لڑے ہوئے حاصل ہوا تھا، اس لیے اس کو مال فے کہا گیا، اور اس کی تقسیم خود اللہ رب العالمین نے کر دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ اور غریب مساکین کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور انصار کا جو حال تھا ان کی محبت کا، کہ جب مہاجرین کے ساتھ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا تھا، اور ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، تو اس قدر محبت کا انہوں نے اظہار کیا، اور اس قدر ایثار کا اظہار کیا کہ ان کے ایثار کے بارے میں ہے کہ مسند احمد میں کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو دنیا میں ان انصار جیسے لوگ نہیں دیکھے، تھوڑے میں سے تھوڑا اور بہت سے بھی بہت برابر ہمیں دے رہے ہیں، مدتوں سے ہمارا کل خرچ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ناز برداریاں کر رہے ہیں، اور کبھی چہرے پر شکن بھی نہیں ہے، بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور دیتے ہیں اور احسان نہیں رکھتے، کام کاج خود کریں اور کمائی ہمیں دیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے سارے اعمال کا سارا اجر انہی کو نہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے، اس وقت تک تم ان کے احسان کا بدلہ چکاتے رہو گے۔ دعائیں کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ اور ہم میں سے لوگ اگر ہم کو کوئی کچھ کر کے دے، ہم تھینک یو کہتے ہیں، تھینک یو کچھ اثر نہیں ڈالتا، اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ہم جزاک اللہ خیر کہیں گے تو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو دے۔ تو اس سے بڑھ کے کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کا بدل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اسی طرح یہ بات کہ آپ دیکھیں انصار تو خدمت میں لگ گئے مہاجرین کے، جب بھائی بنا دیا گیا۔ یہاں کوئی ساس کی خدمت کر لے، کوئی اپنے سسرال والوں کی خدمت کر لے، کوئی بہو، تو مصیبت ڈل جاتی ہے کہ ہم سے خدمت کیوں لی جاتی ہے، کیا ہمیں نوکرانی بنا کے لایا گیا ہے؟ مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، ہماری بیٹی کو نوکرانی بنایا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خدمت کر کے دعائیں لینا، یہ تو اس دین کا سب سے پہلا طریقہ ہے، یہ تو اس دین کی سب سے پہلی خوبصورتی ہے، جس نے کہ خدمت ہی سکھائی ہے انسان کو۔
پھر بہویں کہیں کہ ماؤں کی خدمت، ساس سسر کی خدمت کیوں کی جاتی ہے، بچے کہیں کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کیوں کرنی پڑے، یا کوئی اور کہے کہ ہمیں بزرگوں کی خدمت کے لیے کیوں رکھ دیا گیا۔ یہ تو نصیب سمجھ کے، خوش قسمتی سمجھ کے انسان کو کرنا چاہیے، اور وہ دعائیں لینی چاہیے اور اپنی آخرت بنانی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، اور ایک نابینا خاتون کی جا کے خدمت کر کے آتے تھے، ان کا کھانا پکانا، ان کا گھر صاف کرنا، اور اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون کر کے جا رہا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور جب جا کے آپ نے پوچھا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ایک شخص تو آپ سے پہلے آ کے میری خدمت کر کے جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا، سوچا کہ وہ کون شخص ہے، پھر آپ نے جب دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ کسی بھی کمزور اور کسی بھی ضعیف، یہ وہ لوگ تھے جو کسی بھی کمزور، کسی بھی ضعیف، کسی بھی مجبور کی خدمت کرنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت جانتے تھے۔ اور دل کے اندر ان کے اتنا معاملہ تھا ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری اپنے بائیں ہاتھ میں جوتیاں لیے ہوئے تازہ وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے تھے کہ آپ نے یہی فرمایا، اور وہی شخص اسی طرح ہے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہے نا، وہ جب مجلس ختم ہوئی تو آپ وہاں اس بزرگ کے پاس چلے گئے، اور ان کے پاس پہنچ کے آپ نے یہ کہا کہ حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے، جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، بس اگر آپ معافی فرما کے مجھے اجازت دیں تو میں یہ 3 دن آپ کے ہاں گزاروں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ تو حضرت عبداللہ نے یہ 3 راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ گزاری۔ دیکھا کہ وہ رات کو تہجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی اپنے بستر ہی پر لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھیں۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئی تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ حضرت دراصل نہ تو میرے والد اور میرے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ دن رہ کر دیکھو تو صحیح کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں جو جیتے جی یہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ تو اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا تھا، اور 3 رات تک میں آپ کی خدمت میں رہا تاکہ آپ کے اعمال دیکھ سکوں اور اس پر عمل شروع کر دوں۔ لیکن میں نے تو آپ کو نہ کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا، نہ عبادت میں ہی کوئی اور ان سے زیادہ بڑھا ہوا پایا۔ اب جا رہا ہوں، لیکن ایک سوال ہے کہ آپ ہی بتائیے آخر وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی بنایا؟ آپ نے فرمایا بس تم میرے اعمال کو تو دیکھ ہی چکے ہو، ان کے سوا کوئی خاص اور پوشیدہ عمل تو نہیں ہے۔ تو میں ان سے رخصت ہو کر چلا، تھوڑی ہی دور نکلا تھا تو انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤ، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی، حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا، میں کبھی کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بس اب معلوم ہو گیا اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اتنی زیادہ دل کے اندر خیرخواہی۔ ایک دوسرا بھی عمل ملتا ہے کہ جو کہ جنگ یرموک میں پیش آیا تھا حضرت اکرمہ اور ان کے ساتھیوں کو، کہ میدان جہاد میں زخمی کھا کر کے گر پڑے، اور ریت اور مٹی اور زخموں سے بھری ہوئی تھی اور کراہ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، سخت تیز دھوپ پڑ رہی تھی اور پیاس کے مارے حلق چٹخ رہا تھا۔ اتنے میں ایک مسلمان کندھے پر مشک لٹکائے آ جاتا ہے، ان جو مجاہدین تھے زخمی ان کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن ایک کہتا ہے اس دوسرے کو پلاؤ، دوسرے کی طرف سے آواز آئی پیاس کی، تو وہ کہنے لگا دوسرے کو پلاؤ، دوسرا کہتا اس تیسرے کو پلاؤ، پہلے پلاؤ، اور ابھی تیسرے تک پہنچا بھی نہیں کہ ایک شہید ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے کو دیکھتا ہے وہ بھی پیاسا ہی چل بسا، اور تیسرے کے پاس آتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھی سوکھے ہونٹوں ہی اللہ سے جا ملے۔ تو یہ وہ اثار اور قربانی کا جذبہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ کہاں چلے گئے ایسے لوگ؟ ہم نے تو یہ طریقہ بنا لیا اپنی زندگی میں کہ جب ملیں تو تکلیف دیں، اور خیر خواہی اور درد مندی کس کو کہتے ہیں؟
اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے کہ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے. ہمارے پیچھے کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں، اور موقع ہی نہیں کہ آپ کو ہم بہت ساری مثالیں دیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ سبق سیکھا ہے وہ یہ کہ دلوں میں درد مندی پیدا کی جائے گی، ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کی جو ہے نا دل آزاری سے بچا جائے گا، اور ہر ایک کی خیر خواہی کی جائے گی، ہر ایک کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا جائے گا، ہر ایک کی تکلیف کو کے لیے اس کے لیے آسانی مہیا کی جائے گی، اس کا مددگار بنا جائے گا، اس کا سہارا بنا جائے گا. اور کسی کے لیے اپنے دل کے اندر انسان بغض اور حسد نہیں رکھے، اس لیے کہ اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ جو اس پہ قابو پا جائے وہ چاہے بے شک بہت بڑے بڑے عمل نہ بھی کر پائے، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس کا دل مسلمانوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اپنے دل کو انشاءاللہ ایسے ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سبق ہم کو یہ ملا نا آج، انشاءاللہ تعالیٰ لکھیے تاکہ ہمیں اور آپ کو آج کے پڑھنے سے کچھ فائدہ ہو جائے. آگے چلتے ہیں. سورہ حشر کی آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 11 پر ہیں، پارہ نمبر 28 ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یا اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے. اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کرے بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یا آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خیر بما تعملون. یہ جو آیت ہے اس کو نشان لگائیے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کسی نے کیا تیاری کر رکھی ہے. یہ آیت نمبر ہے 18 سورہ حشر کی. اللہ اکبر. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ ہر انسان ہر دن آپ کو اور ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کل کی کیا تیاری کی. اور کل سے مراد کیا ہے؟ کل سے مراد میرا یہ گھر نہیں، بلکہ کل سے مراد وہ آخرت کا کل ہے جہاں ہم کو اور آپ کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، اور جنت میں جانے والے دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، سورہ حشر کی بہت مشہور آیت ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ اللہ کے نام ہیں. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن کی بڑائی بیان کی ہے کہ تم کو اور ہم کو جو قرآن دیا گیا ہے اس کی عظمت اور اس کا جلال اور اس کی کبریائی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی اپنے پہاڑ کے اوپر بھی، جس کو بڑا اور عظیم جانتا ہے انسان، جس کو مضبوط جانتا ہے انسان، تو اس پر بھی اگر اتارتا تو وہ بھی اس کی عظمت کے آگے جو ہے وہ کانپ جاتا اور پھٹ جاتا.
تو اس قرآن کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس میں محنت کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس میں ٹائم لگانے کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا، اس کے اندر اللہ کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ کوئی دوسری مخلوق اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی تھی، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اس کے لیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنے خوبصورت نام اور بہترین نام بیان کرتے ہیں ان 3 آیات کے بارے میں۔ کچھ حدیثیں بھی ہیں کہ جس کسی نے ان 3 آیات کو پڑھا 70,000 فرشتے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے اس طرح سے تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ناموں کی بڑی جو ہے نا برکت موجود ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس آیت کو یاد کرنا اور اس کو پڑھنا، اور خاص طور پر دعا سے پہلے پڑھنا، یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کو ان کے بہترین ناموں سے پکارو۔ اور مسلم میں روایت ہے، بخاری اور مسلم میں، کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 1 کم 100 نام ہیں، جو انہیں شمار کر لے یا یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ وطر ہے یعنی واحد ہے، اور اکائی کو دوست رکھتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ ہم نے سکینت گروپ سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی کروایا تھا، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم ابھی بھی اس کو یاد کرتے ہوں گے اور ہمیں یاد ہوگے نام۔ اگر نہیں ہے، اور جو لوگ کہ بھول چکے ہیں یا جنہوں نے یاد ہی نہیں کیا ہے، تو آج آپ کو دوبارہ سے ایک ہوم ورک دے رہے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو یاد کرنا شروع کریں۔ زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جنت اس کا اجر ہے یاد کرنا، اور اللہ کے ناموں کو، اللہ کے ناموں سے اللہ کے اختیار کو سمجھنا، اور ان ناموں سے اپنے لیے نصیحت لینا، یہ ہے جس کی وجہ سے ان ناموں کو یاد کرنے والا جنت کا مستحق ہے، جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی ہے۔ تو کتنا آسان ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سورہ ممتحنہ اب آگے ہے۔ ممتحنہ کا مطلب ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور اگر ویسے دیکھا جائے تو امتحان لینے والی سورہ، ٹھیک ہے؟ مدنی سورہ ہے یہ، رکوع اس میں 2 ہیں، آیات اس میں 13 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور اس کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راستے بھٹک گیا، اور ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ یہ جو آیات ہیں نا، یہ حاطب بن ابو بلتہ کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ آپ جو ہے وہ مہاجرین میں سے تھے، اور بدر کی لڑائی میں بھی آپ نے مسلمانوں کے لشکر میں شرکت کی تھی۔ ان کے بال بچے اور مال دولت مکہ میں تھے، اور یہ خود قریش میں سے نہ تھے، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے، یعنی ان کے دوست تھے۔ اس وجہ سے مکہ میں ان کو امن حاصل تھا۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف میں تھے، یہاں تک کہ جب اہل مکہ نے عہد توڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کرنا چاہی، یعنی 8 ہجری میں جب مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ انہیں اچانک پکڑ لیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ خوریزی نہ ہو اور مکہ شریف پر قبضہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہماری تیاری کی خبریں ہمارے پہنچنے تک اہل مکہ کو نہ پہنچیں۔ ادھر آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک خط اہل مکہ کے نام لکھا، اور ایک قریبی ایک قریشی عورت کے ہاتھ سے اس سے چلتا کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے اور مسلمانوں کی لشکر کشی کی خبر درج تھی۔ آپ کا ارادہ اس سے آپ
کوئی منافقت نہیں تھی نعوذ باللہ، اور نہ کوئی دھوکہ یا دغا تھا، بلکہ آپ کا ارادہ اس سے صرف یہ تھا کہ میرا کوئی احسان قریش پر رہ جائے جس کے باعث میرے بال بچے اور مال اور دولت محفوظ رہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی تو ناممکن تھا کہ قریشیوں کو کسی ذریعے سے بھی اس ارادے کا علم ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس پوشیدہ راز سے آگاہ کر دیا، اور آپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے سوار بھیجے، راستے میں اسے روکا گیا اور خط اس سے حاصل کر لیا گیا۔ تو جب خط واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ پڑھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا ہے اور یہاں کی خبر رسانی کی ہے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں سے کفار کو خبر کیا ہے۔ آپ نے حاتب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے، میری بھی سن لیجیے، میں قریشیوں میں ملا ہوا تھا، خود قریشیوں میں سے نہ تھا، پھر آپ پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ ہجرت کی تو کہنے لگے کہ میرا کوئی رشتہ دار وہاں پر نہیں ہے جو میرے بچوں کی حفاظت کرے، اس لیے میں نے چاہا کہ قریشیوں کے ساتھ کوئی سلوک اور احسان کروں جس سے میرے بچوں کی حفاظت وہ کرے، اور جس طرح اوروں کے نسب کی وجہ سے ان کا تعلق ہے، میرے احسان کی وجہ سے میرا تعلق ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں نے کوئی کفر نہیں کیا، نہ اپنے دین سے مرتد ہوا ہوں، نہ اسلام کے بعد کفر سے راضی ہوا ہوں، بس اس خط کی وجہ سے صرف اپنے بچوں کی حفاظت کا ہیلا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم سے جو واقعہ حاتب بیان کرتے ہیں وہ بالکل حرف بہ حرف سچا ہے کہ اپنے نفع کی خاطر ایک غلطی کر بیٹھے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یا کفار کی مدد کرنا ان کے پیش نظر ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے۔ یہ واقعہ جب ان کے سامنے آیا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم نہیں، یہ بدری صحابی ہیں اور بدر والوں پر اللہ تعالیٰ نے جھانکا اور فرمایا جو چاہے عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارا واقعہ ان کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو ایمان والے لوگ معصوم ہوتے ہیں نا، دوسروں پر بھروسہ کر لیا کرتے ہیں، کبھی بھی کسی کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اسلام ہی کافی ہے میرے اور کسی دوسرے سامنے والے شخص کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے، کہ شیطان پھر مسلمانوں کے خلاف اتنا اکساتا ہے لوگوں کو کہ دلوں کے اندر کوئی خیر باقی ہی نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اخلاق تو رکھے لیکن رازدار نہ بنائے کسی کو، اس لیے کہ یہ لوگ کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں اور کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے سے وار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 4 پر ہیں، سورہ ممتحنہ، اور پارہ نمبر 28 ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی ہے اور بیعت پڑ گیا ہے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی اگر منحرف ہوتا ہے تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اور تمہارے اخراج میں یعنی نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے۔ یعنی براہ راست وہ معصوم لوگ جو براہ راست لڑنے نہیں آتے اور نقصان نہیں پہنچاتے، ان کے لیے ان کے ساتھ اخلاق کیا جائے گا۔ لڑائی صرف ان لوگوں سے ہے جو کہ دشمنی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں موجود ہے وہ حدیث کہ جب اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ جو کہ مشرکہ تھیں جب آئیں تو آپ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں، تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں آئی ہوئی ہیں اور اس دن سے الگ ہیں، کیا مجھے جائز ہے کہ میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ، ان سے صلہ رحمی کرو،
یعنی ہر وہ انسان جو رشتہ داری بھی ہے یا رشتہ دار نہیں بھی ہے، براہ راست جو دشمن نہیں ہے، اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ اور اچھا معاملہ کیا جائے گا، تبھی تو اسلام پھیلے گا۔ اسلام تو اخلاق سے ہی پھیلا ہے، تو اخلاق پھر کس کے لیے تھا جو اسلام پھیلا؟ اخلاق پھر انہی لوگوں کے لیے تھا نا جو کہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 10 پر ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو۔ ہجرت کا معاملہ تھا نا، تو بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دے دیا تو وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے مہر کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو۔ جو مہر تم نے اپنے کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنے مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہوں، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جن پر تم ایمان لائے ہو۔ کیا بات پتہ چلتی ہے یہاں پر؟ کہ ایمان والی عورت اور مشرک اور کافر، ان دونوں کا نکاح باقی نہیں رہتا نا۔ جب ہجرت ہو گئی، شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اس طرح سے ختم نہیں کیا، لیکن جب ہجرت ہو گئی تو پھر آپ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب جو کوئی بھی دونوں میں سے ایک ایمان والا ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑے یا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑے، اور پھر وہ ایمان والوں کے پاس آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، آج بھی جہاں کہیں بھی لوگ مسلمان شادی کر رہے ہیں ہندو سے یا کہیں کسی اور سے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شادی شدہ زندگی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے وہ عورت، اس وقت تک یہ شادی شدہ زندگی ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ مرد ایمان نہ لائے یہ شادی شدہ زندگی نہیں ہے، یہ ساری کے سارا زنا ہے، اور سارے کے سارے بچے پھر کیا ہوئے؟ پھر کوئی حلال اور جائز اولاد نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ اتنا کامن ہو رہا ہے آج کی دنیا میں۔ کامن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا قانون بدل جائے گا، بلکہ اللہ کا قانون وہی رہے گا۔ اس لیے اپنے لیے پناہ مانگنی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے پناہ مانگنی چاہیے، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے پناہ اللہ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مسلمان جو ہے قوم کو اور مسلمان امت کو اس گناہ سے بچا یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 10 پر ہیں، غالباً 12 پر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، اس معاشرے میں جو چیزوں کا چلن تھا اس کے لیے خاص طور پر بیعت لی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ سورہ صف مدنی سورہ ہے، ماشاءاللہ مدنی سورہ شروع ہو رہی ہے، اور مسبحات شروع ہو رہے ہیں جس میں کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے۔ انشاءاللہ مسبحات پڑھتے پڑھتے ہم سب انشاءاللہ تسبیح کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ صف، رکو اس میں 2 ہیں، آیات اس میں 14 ہیں، مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صف کا مطلب لائن ہے، صف کا مطلب صف بنانا اور لائن۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک صف کے جیسا، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے متحد اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے مضبوطی بتایا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ صف کیا کہتی ہے اور دنیا میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو گویا سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے یہاں پر صف کی بھی تعریف کی ہے کہ اس طرح صف کھڑی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی صف کو اس طرح ملا کر کے اس وقت تک
دشمن پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ صف کو ترتیب نہیں دے لیا جاتا تھا. اسی طرح آپ نماز میں بھی دیکھیں ہمیں صف سکھائی گئی ہے، اور یہ صف اسی لیے کہ ہم ایک دوسرے سے مضبوطی حاصل کریں، اور کوئی کسی کی بھی کوئی حالت، غریب امیر، کوئی گورا کالا، بڑی خاندان کی عورت اونچے خاندان کی عورت، کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بنتی. شانہ بشانہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو سبحان اللہ، ایک ہی صف اللہ رب العالمین نے بنائی ہے جس سے سارے جو ہے نا یہ تفرقے مٹ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بھی کہی جا رہی اس آیت میں، جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، کہ انسان کو اپنے لیے جب دوسروں کو نصیحتیں کرتا ہے تو اس پر خود بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسان خود تو عمل نہ کرے لیکن دوسرے کو نصیحت کرے. اور یہ یہودی علماء کی خاص عادت تھی. اللہ رب العالمین نے اس امت کو روکا ہے کہ پہلے خود بھی عمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ سخت بات ناپسند ہے کہ انسان عمل نہ کرے اور دوسروں کو نصیحت کرے. لیکن اس سلسلے میں ایک بات جان لینی چاہیے کہ بعض اوقات اچھی باتیں ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ کسی ایسے عمل میں ہوتا ہے، اور بعض ایسی اچھی عادتیں ہوتی ہیں کہ جس کی طرف رغبت دلانا یا جس کی طرف نصیحت کرنا وہ پسندیدہ ہے. انسان خود بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات نہیں کر پاتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عمل وہ خود نہ کر سکے وہ دوسروں تک بھی نہ پہنچائے. مثلاً کوئی تہجد پڑھنا چاہتا ہے لیکن تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، تو کیا تہجد کے لیے کبھی جو ہے وہ ہم دوسروں کو تلقین نہیں کریں گے؟ اچھی نماز کی طرف اور اچھی اس عادت کی طرف نہیں بلایا جائے گا جو کہ نفل نماز میں سب سے بہترین نماز ہے، جس کا وقت سب سے بہترین ہے؟ تو انسان کوشش کرے. بالکل اسی طرح علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ سگریٹ پیتا ہو، سپوز ایک مثال دی جا رہی ہے، اور تو وہ اپنے بیٹے کو کیا سگریٹ سے نہیں روکے گا؟ وہ تو ایک بری عادت میں ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، اور لیکن وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا اس بری عادت میں چلا جائے، اس لیے وہ اس کے نقصانات کو سمجھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو روکے گا. آف کورس اس کے پینے کی وجہ سے بیٹے کے اوپر اتنے اثرات تو نہیں آئیں گے، لیکن جو برائی ہے جس میں کوئی انسان داخل ہو جائے اس کو چاہیے کہ دوسرے کو بھی بچائے اور خود بھی بچنے کی کوشش کرے. تو اس میں وہی شخص بچ سکتا ہے اس پکڑ سے اللہ کی، جو کہ خود بھی کوشش کرتا رہے اور دوسروں کو بھی بتاتا رہے. ورنہ اپنی کوشش چھوڑ کے محض دوسروں کے لیے تبلیغ کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ رب العالمین ہماری ہر کمی کوتاہی سے ہمیں معاف کرے. اور اللہ یا رب جہاں کہیں بھی ہم یہ عمل کر پاتے ہیں یا کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ خیر خواہی ہے دل کے اندر لوگوں تک اچھی بات کو پہنچانا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہر سننے والے کو بھی توفیق دے یا رب العالمین. تو ہم آگے چلتے ہیں. سورہ صف کی آیت نمبر ہے اس وقت 6. سورہ صف آیت نمبر 6 پارہ نمبر 28. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ تو موجود تھا اس میں، تورات میں لکھا ہوا. اور مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہے. ایسے یعنی اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دن پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. اللہ اکبر.